ویسے اگر آیا نا ایک جھوٹا وہ ہے فقہ حنفی چوں ہی آیا ہے غلام احمد قادیانی دجال گل ویسے ادھی ٹھیک ہی نکلی انہاں دی وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا تھا نا حنفی تھا غلام احمد قادیانی حنفی تھا ابھی بھی آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں ہمارے پاس ایک بھائی آئے ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے انورٹڈ کامرس میں میری ویڈیوز کی وجہ سے تو کہتے ہیں جی آپ نے میرے بھائی کو جو ہے نا قادیانیوں کے راستے پہ چلا دیا اب میں نے اس کو بڑے مطلب آرام سے سن لیا وہ تبلیغی جماعت سے تھے میں نے کہا میرے بھائی کیسے کہتے ہیں جی یہ تو نماز میں رفع یدین کرتا ہے رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت تو میں نے کہا پھر کہتا ہے یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے میں نے کہا جی قادیانیوں کی عبادت گاہ ہمارے قریب ہی ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طریقے پہ اب ہونا تو چاہیے تھا جی اٹھیں نہیں بات مانی بھی نہیں اور پیچھے بھی ہٹ گئے تو میرے حنفی بھائیوں غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے بالکل آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم میں لہذا جو بخاری مسلم کو پڑھ لے گا نا اس کی صرف نماز نہیں ٹھیک ہوگی بلکہ سب سے پہلے وہ کہے گا کہ قادیانیوں کی تو نماز ہی غلط ہے عقیدے کو تو بعد میں دیکھیں گے ایک موٹی سی چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے تو ان سے بچ جائے گا بہر حنفیوں کا خدشہ ہے کہ وہ پھنس جائیں کہ یہ بھی ہمارے جو ہے حنفی بھائی ہیں جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر ہم علمی بات آپ سے کریں گے تو وہ آپ کے حنفی بھائی ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حجت الکرامہ میں بیان کیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دو زمانے ہیں نزدیک بڑے ہی عظیم ہیں دو زمانے اب دیکھیے کہ مرزا صاحب ایک زمانہ کہاں کر رہے ہیں ذرا دیکھیے مرزا صاحب کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی زمانے نیک قرار دیے ہیں ایک صحابہ کا زمانہ جس کا امتداد اس حد تک متصور ہے جس میں سب سے آخر کوئی صحابی فوت ہوا ہو اور امتداد اس کا یعنی اس کا اختتام اس زمانے کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تک ثابت ہوتا ہے اچھا میں شیخ صاحب آپ کو بتا دوں میں منہ تے ہاتھ پھیر کے کہنا پیا ہوں کوئی وہابی امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیا ہی نہیں سکتا یہ لکھوا لیں مجھ سے امام اعظم چڑھتا ہی ان لوگوں کے اوپر ہے جو حنفی ہوتے ہیں اچھا ایک چیز لے لیں دوسری چیز لیں رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ رضی اللہ عنہ اچھا کہ وقت تک سب اچھا یہ پہلا زمانہ کہہ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم کی جو ٹرم ہے نا یہ حنفیوں نے استعمال مولوی عبد اللطیف صاحب کو جانتے ہیں کل آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ آپ کے چچا تھے فرقوں کے اندر رہا ہوں سب کے بریلیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں دیوبندی وہابی ساروں کے اندر رہا ہوں وہابیوں کو میں نے نوٹ کیا پرانی بات ہے 1961 کہاں سے اور بڑی حقارت سے امام ابو حنیفہ کو یاد کرتے ہیں اسی سیٹلائٹ ٹاؤن میں چھپائیں علیحدہ بات ہے بات تو سچ ہے میں کہہ دوں گا اور انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے نا یہ اللہ معاف کرے گمراہ تھے استغفر اللہ میں نہیں کہہ رہا یہ کہتے تھے ہاں جی اور حوالے دیتے ہیں امام ذہبی کی کتابوں کا سیر اعلام النبلاء کا میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں جی یہ کہتے ہیں جی سارے اماموں نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ گمراہ تھا یہ وہابی اچھا یہ کیا لکھا ہے جی دوبارہ دیکھ لیں جی دوستو قادیانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہابی تو بہرحال یہ نہیں ہو سکتا اور کچھ ہوگا اگلا والا لینا ہے تیزی سے چلتا ہوں آپ کی اسکرین اچھا دیکھیے اس پر کیا اعتراض ہے جی آپ کو یہاں پر حضرت صاحب نے وہابیوں کا ذکر کیا ہے یعنی اہل حدیث مراد ہیں کیا ایسا ہی نہیں ہے
کہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں پہلے سے، چونکہ فقہی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لہٰذا آدمی احمدی ہو کر اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کرتا احمدیوں کی مسجد میں جا کر. ہاں، مثال کے طور پہ ہم بھی خطبہ جمعہ جو ہے اہل حدیث کی طرح اور ہمارا ایک جیسا ہے کہ امام صاحب واز کرتے ہیں اپنی زبان میں، کچھ عربی میں پڑھا، پھر اپنی زبان میں واز کیا، پھر بعد میں خطبہ ثانیہ پڑھا اور نماز پڑھا دی. لیکن بہت سارے دیوبندی، بلکہ تقریباً سارے دیوبندی اور بریلوی، وہ کیا کرتے ہیں، پہلے ایک لمبی تقریر کرتے ہیں، پھر 2 عربی خطبے پڑھتے ہیں. تو وہ بندہ جب آئے گا ہماری مسجد میں تو اجنبی محسوس کرے گا، لیکن اگر حدیث آئے گا تو اجنبی نہیں محسوس کرے گا. سمجھے آپ؟ اسی طرح ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے ہمارے حضرت صاحب کو بھی جی، تو اہل حدیث بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں جی. اسی طرح سے وہ میں نے فاتحہ خلف امام کی بات کی، آمین بالجہر، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ظاہری تشابہ جو ہوتا ہے یہ آدمی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تو اہل حدیثوں کو چند ایک مسائل میں تبدیلی کے بعد آسانی کے ساتھ وہ اپنا اسی فقہ پر عمل کرتے ہوئے جماعت میں رہ سکتے ہیں. اس مسئلے میں خود میری اپنے والد صاحب سے گفتگو ہوئی، ہمارے صاحب مرحوم و مغفور سے، تو انہوں نے یہی کہا مجھے. نیکسٹ آڈیو. سرور صاحب، جماعت اسلامی کی بات الگ ہے، وہ تو ہے ہی بنیادی طور پر سیاسی جماعت. جی، حنفی المذہب تو سارے ہی ہوتے ہیں، جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلتا ہے وہ حنفی المذہب ہے. آپ امام حنیفہ کی مت لینا، کسی کو کہنا کہ میں حنفی المذہب ہوں، حنفی العقیدہ ہوں. یہ میرے اوپر بھی ایک وقت آیا تھا کہ مجھے مولویوں نے بڑا تنگ کر لیا اور بڑا پریشان کر لیا، تو میرے سسر صاحب نے مجھے خط لکھا کہ تم نا انہیں کہا کرو کہ میں حنفی العقیدہ ہوں. تو حنفی العقیدہ تو ہیں بھائی، ہم اس سے کب انکار کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستو، آپ نے یہ بکواسات سننی ہیں مرزا جونیئر کی، جس نے مرزا سینئر کو، یعنی مرزا سینئر قادیانی کو، وہ حنفی بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے. بہت وڈی سازش کی ہے جناب. وڈے مرزے کو بچانے کے لیے چھوٹے مرزے نے، مرزا جونیئر جہلمی نے، چل پتر ادھر آ جا ذرا انجینئر، تیرے ہوں میں کنا دے نا پٹھیاں سیدھیاں سٹن لگا ہوں، تے آ ذرا تینوں میں کن پڑھانا پتر، آ جا. جی دوستو، یہاں پر یہ ایک حوالہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سیرت المہدی صفحہ نمبر 333 حصہ دوم، جو کہ قادیانی مرزائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. یہ مرزا غلام قادیانی وڈے مرزا جی، یعنی مرزا سینئر کے چھوٹے بشیرے نے یہ کتاب لکھی تھی. اس کے بیٹے نے، یعنی 2 بشیر نام کے اس کے بیٹے تھے، تو ایک وڈا بشیرہ تھا، ایک چھوٹا بشیرہ. تو یہ چھوٹے بشیرے نے یہ اپنے باپ کی سیرت اور کردار کے اوپر یہ کتاب لکھی تھی. ہوا یہ تھا کہ مرزا غلام قادیانی سب سے پہلے وہابی تھا، رفع دین کرنے والا، اور وہ وہابیوں کے ساتھ جناب وہ مدرسے کے اندر پڑھتا بھی رہا ہے. میں اس کا حوالہ بھی ابھی آپ کو دیتا ہوں. تو لیکن جب اس نے جناب یہ ڈرامہ رچایا نا، تو چونکہ اکثریت مسلمانوں کی وہ حنفی تھی، تو اس نے ڈرامہ یہ رچایا کہ کیوں نہ اسلام کا لبادہ اوڑھا جائے، اور اس نے پھر اپنا اعلان کروا دیا تھا کہ میں حنفی ہوں اور حنفی المذہب ہوں. تو یہ دیکھیے یہ حوالہ جی، حافظ روشن علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ کسی دینی ضرورت کے ماتحت حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے حضرت حکیم نورہ، یہ وہی نورہ حکیم نورہ جو مرزائیوں کا پہلا خلیفہ ہے، اور جناب مرزا غلام قادیانی وڈے مرزا جی کی جو بیگم تھی نصرت جہاں بیگم، جس کی لونڈی تھی، تو یہ وہ حکیم نورہ ہے. نورے کو یہ لکھا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ میں حنفی المذہب ہوں. حالانکہ حکیم نورہ جانتا تھا، آپ جانتے تھے کہ مولوی صاحب عقیدتاً اہل حدیث تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ ایک حوالہ آپ نے دیکھ لیا.
یہ ایک اور حوالہ آپ دیکھیے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ 313 آسمانی فیصلہ، یہ بعد کی بات ہے۔ مرزے نے جب اعلان کر دیا، لوگوں کے اندر اس نے مشہور کر دیا کہ میں حنفی ہوں، تو اب جب اس کے اوپر مقدمات ہوئے اور لوگوں نے اس کا گریبان پکڑا، تو اب یہ لوگوں کو جناب یہ باور کروا رہا ہے، دیکھو جی میں بھی تو دیکھو نا نماز پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، تمہارے جیسا ہی میں سنی ہوں، ٹھیک ہے، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو یہ آپ کو سٹیٹمنٹ نظر آتی ہے۔ لکھتا ہے خدائے تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں، اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ جی دوستو، اب ہم آپ کو سیرت المہدی کی طرف واپس لیے چلتے ہیں، اور صفحہ نمبر 334 یہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ حالانکہ اگر عقائد و تعامل کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کا طریق حنفیوں کی نسبت اہل حدیث سے زیادہ ملتا جلتا تھا۔ مرزا غلام قادیانی اہل حدیث تھا، یہ وہی اہل حدیث کہ جنہوں نے یہ ملکہ وکٹوریہ سے اپنا یہ رجسٹرڈ کروایا تھا جناب، کہ وہابی کہہ کے لوگ ہمیں چھیڑتے ہیں، تو نہ میں وہابی، ہم وہابی نہیں ہیں، ہمیں اہل حدیث آئندہ سے تم لوگوں نے کہنا ہے۔ تو آئیے وہ حوالہ بھی میں آپ کو ذرا دکھاتا چلوں، تو پھر اگلی گفتگو کرتے ہیں۔ جی دوستو، آئیے یہ ہے وہ حوالہ، یہ اشاعت السنہ یہ اخبار ہے، اور جناب یہ وہابیوں کے جو بابا جی تھے محمد حسین بٹالوی صاحب، ان کا یہ رسالہ نکلتا تھا۔ مرزا غلام قادیانی کے یہ کلاس فیلو تھے محمد حسین بٹالوی صاحب، اور مرزا غلام قادیانی کی کتاب جب آئی تھی براہین احمدیہ، تو وہ بڑی تعریفوں کے انہوں نے پل باندھ دیے جناب اشاعت السنہ کے اندر، کہ چلو وہابیوں کے اندر بھی کوئی ہیرا ٹپکا ہے، اور جناب وہ سارے نمبر انہوں نے جڑ دیے، اپنے کھاتے میں ڈال لیجئے، اپنی گود میں ڈال لیجئے کہ لو جی وہابیوں میں سے ایک بہت کم کا بندہ سامنے آیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صفحہ نمبر 168 آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ مؤلف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، ہماری معاصرین سے ایسی واقفیت کم نکلے گی۔ مؤلف صاحب یعنی مرزا قادیانی ہمارے ہم وطن ہیں، یہ بٹالہ اور گردارس پور وہ پاس ہی ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب وہ بٹالوی صاحب کہہ رہے ہیں، محمد حسین بٹالوی صاحب جو کہ مرزا انجینئر کے اور مرزا سینئر کے بابا جی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مرزا سینئر جو ہے یہ میرا ہم وطن ہے، بلکہ اوائل عمر میں یعنی بچپن کے اندر جب ہم قطبی اور شرح ملا پڑھتے تھے، یہ دیکھیں یہ قطبی اور شرح ملا وہ ایک مدرسے میں رہ کے یہ وہابی پڑھتے رہے ہیں، ہمارے ہم مکتب، یہ دیکھیں ہم مکتب یعنی ایک مدرسے کے اندر، اس زمانہ سے آج تک ہم میں انہیں خط و کتابت و ملاقات و مراسلات برابر جاری رہی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان کے حالات و خیالات سے بہت واقف ہیں، مبالغہ قرار نہ دیے جانے کے لائق ہے۔ سن لیا آپ نے؟ یہ تو کہہ رہا تھا وہ حنفی تھے، تو یہ بابا جی تو کہہ رہے ہیں جناب محمد حسین بٹالوی بابا جی، یہ ابو سعید محمد حسین بٹالوی اشاعت السنہ والے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ وہابی ہے، پکا وہابی ہے، اور میرا ہم مکتب ہے، قطبی اور شرح ملا ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ ہاں جی، آگے ایک اور حوالہ دیکھ لیں، یہ اشاعت السنہ کا یہ جلد وغیرہ لکھی ہوئی ہے، دیکھ لیں۔ یہ جناب صفحہ 284 کے اوپر نمبر 9 جلد 7 ہے۔ کہتے ہیں یہ بٹالوی صاحب مولب براہین احمدیہ یعنی وڈا مرزا سینئر مرزا قادیانی براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کے روح سے شریعت محمدیہ پر قائم و پرہیزگار اور صداقت شعار ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں یہ مرزا سینئر جو ہے نا پکا جناب وہ علمی اور کتابی ہے،
बड़ा परहेजगार मुतकी परहेजगार है, मुस्लिम इल्मी किताबी है, वो तो ये कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इशाअत सुन्ना का एक और हवाला जाते जाते ले लें। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਟਕੋਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। मौलवी इब्राहिम अहमदिया ने मुसलमानों की इज्जत रख दिखाई है। हाँ जी, वड्डे मिर्जा जी ने, मिर्जा सीनियर साहब ने, बाबा जी ने, वो कहते हैं सारे भाबियों को उन्होंने बचा लिया है, बड़ा जनाब उन्होंने सानू बचा लिया है। और मुखालिफिन इस्लाम से शर्तें लगा लगा कर तहद्दी की है। और ये मुनादी अक्सर रूए ज़मीन पर कर दी है कि जिस शख्स को इस्लाम की हकानियत में शक हो वो हमारे पास आए और उसकी सदाकत दलाइल अकलिया कुरानिया और मौजज़ात नबविया मुहम्मदिया से, जिससे वो अपने इल्हामात व ख्वारिक रखते हैं, बचश्मे खुद मुलाहजा करें। लो सुन लो, ये ले जनाब, ये तो हनफी हैं, नमाज इन्हां दी पढ़ते ने, इन्हां दी बुखारी वाली नमाज, तो ये तो वो ड्रामेबाजियाँ। ये फ़िक़्ह अहमदिया मेरे सामने वड्डे मिर्जा जी की फ़िक़्ह जो थी, मरज़इयों की फ़िक़्ह, वड्डे मरज़इयों की, छोटे मरज़ई भी तवज्जो से सुन लें। और वड्डे मरज़ई वो अपनी किताब फ़िक़्ह अहमदिया के अंदर क्या लिखते हैं, इबादत, ये नमाज पढ़ने का तरीका, सफ़ा ये 72 है। अपने सीने के निचले हिस्से के करीब इस तरह बांधे कि दायां हाथ ऊपर और बायां नीचे हो। तो हनफी क्या सीने के ऊपर हाथ बांधते हैं? बताओ, सीने के ऊपर हाथ कौन बांधता है? वो तो मिर्ज़ा सीनियर बांधता है था और मिर्ज़ा जूनियर बांधता है। आगे बढ़ते हैं, ये लो जी, सफ़ा 111 के ऊपर आ जाएं। दुआ बैन सजदातैन, क्या दुआ बैन सजदातैन ज़रूरी है? इस दुआ के पढ़ने से सवाब ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सही अहादीस में इसका जिक्र आया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर यह दुआ पढ़ा करते थे। ये हनफी तो नहीं दुआ बैन सजदातैन पढ़ते, ये तो वड्डा मिर्ज़ा जी, मिर्ज़ा सीनियर और मिर्ज़ा जूनियर। मिर्ज़ा जूनियर ने भी जो नमाज का तरीका बताया उसके अंदर बताया है उसने। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, ये लो सफ़ा 151 के ऊपर आ जाओ। फातिहा खल्फुल इमाम पढ़ना, ये फातिहा खल्फुल इमाम जो है, ये तो ये हनफी तो नहीं करते, वो तो वाबी करते हैं। मिर्ज़ा सीनियर करता था और मिर्ज़ा जूनियर करता है। क्यों झूठ बोलते हो मरज़इयो, तुम क्यों झूठ बोलते हो? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लाख दी लानत तुम्हारे ऊपर। हज़रत अक़दस मिर्ज़ा सीनियर अलैहि शलवार ने फरमाया कि ये सवाल नहीं करना चाहिए कि फातिहा खल्फुल इमाम ना पढ़ने से नमाज होती है या नहीं, बल्कि ये सवाल करना और दरियाफ्त करना चाहिए कि नमाज में अलहम्द इमाम के पीछे पढ़ना चाहिए या नहीं। सो हम कहते हैं कि ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये आगे मज़ीद पढ़ लो आप सब। जी जनाब, जी जनाब, बुखारी और मुस्लिम पढ़ेंगे तो खुद ये हनफी जनाब वो हो जाएंगे वाबी और इल्मी और किताबी हो जाएंगे। हाँ जी, मुस्लिम इल्मी किताबी हो जाएंगे। तो ये वड्डे मिर्ज़ा जी जो थे वो हनफी थे। लख दी लानत झूठों पर, लातदाद लानत हो। कोई कम अज़ कम इख्तलाफ होता है, कोई बात नहीं, तुमने इख्तलाफ करना है, लाख दफ़ा इख्तलाफ करो, झूठ तो मत बोलो, सच्ची बात तो कम अज़ कम बोलो। मिर्ज़ा जूनियर, झूठ तो ना बोलो। झूठ का सहारा लेने की तुम्हें क्या नौबत आ गई? सिर्फ मिर्ज़ा सीनियर को बचाने के लिए, मिर्ज़ा कादियानी को बचाने के लिए तुमने ये सारा ड्रामा रचाया, और फ़िक़्ह हनफी को बदनाम करने के लिए तुमने ये ड्रामा रचाया। इतना झूठ बोला तुमने, लख दी लानत। दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें। रोज़ाना हम दिन में कभी कभी 2 दफ़ा लाइव आते हैं और कभी कभी 1 दफ़ा। तो अगर आप घंटी के बटन पर क्लिक कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाया करेगा। तो हमारी लाइव स्ट्रीम के अंदर लाजमी आप शिरकत किया करें, और आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।